مین چیز تو ایک ہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت اللہ کی کرنی ہے، اور عبادت کی ساری شکلیں اللہ کے لیے خاص ہیں، سجدہ، رکوع، نماز، نظر، نیاز، قربانی، و ایاک نستعین، اور دعا اللہ سے مانگنی ہے۔ حالانکہ دعا بھی عبادت ہے۔ ابو داؤد میں، ترمذی میں حدیث ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ لیکن اس کو اللہ مینشن اس لیے کیا کہ سب سے زیادہ شرک دعا میں ہوا ہے۔ میں نے آج تک مسلمانوں کا کوئی فرقہ نہیں دیکھا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی نماز پڑھتا ہو، لیکن نماز میں پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور باہر نکل کے بابوں کو پکارتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے واضح کیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، دعا بھی تجھ سے کرنی ہے، اور اگر اللہ کے ساتھ کسی اور سے دعا کی جائے گی گویا آپ اسے رب مان رہے ہیں۔ کیوں؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، بھلا بتاؤ کون مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے گویا کہ تم اسے الہ مان رہے ہو جس سے تم دعا کر رہے ہو۔ لہذا یہ جھگڑا بات کا ہے کہ کوئی تکلیف دور کر سکتا ہے، نہیں، یہ بات کی بات ہے۔ پہلی چیز ہے کہ آپ پکار نہیں سکتے کسی کو تکلیف دور کرنے کے لیے، اختیار دیا بھی ہو۔ فرشتوں کو اللہ نے اختیار دیا نا بارش برسانے کا، تو بارش کس سے مانگتے ہیں ہم؟ اللہ سے کیا فرشتوں سے؟ اللہ سے۔ تو کسی بابے کو اگر کوئی اختیار یہ سمجھتے ہیں ہے بھی ہے تو بابا جی نو کام کرن دے، انہوں اللہ نے ڈیوٹی لائی ہے کرن گے، تو اسی اللہ نو پکارنا ہے۔ اللہ کی مرضی کسی فرشتے سے کام کروائے، کسی جن سے کروائے، اور اللہ تعالیٰ تو ہواؤں کو چلا کے بھی کام کروا لیتا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ نہیں آیا کہ خوشخبری دیتے ہوئے ہوائیں آتی ہیں بارش برساتی ہیں، تو آپ ہواؤں کو ہم پکارنا شروع کر دیں گے، بادلوں کو، سورج کو پکاریں گے جس کی وجہ سے پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ پودے فوٹو سنتھسس کے ذریعے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں، جانور پودوں کو کھاتے ہیں، ہم جانوروں کو کھاتے ہیں، پوری دنیا کا نظام سورج سے چل رہا ہے، تو سورج المدد ہو گیا؟ نہیں، اللہ کے اسباب ہیں۔ پانی کو اللہ نے پیاس بجھنے کا ذریعہ بنایا ہے، سبب ہے۔ آپ کو بار بار جی امی سے روٹی مانگنا شرک۔ مفتی اکمل صاحب، یار اندازہ کرو، میرے استاد ہیں، میں 1996 میں ابھی انجینئرنگ یونیورسٹی میں سیکنڈ ایئر میں تھا، تو میں نے ان کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کیا تھا، تو ہماری یونیورسٹی میں بھی کبھی کبھار آ جاتے تھے۔ اس وقت یہ پڑھ رہے تھے درس نظامی میں، پھر یہ دعوت اسلامی میں مفتی اعظم لگے، پہلے دعوت اسلامی کے کراچی مدرسۃ المدینہ کے، پھر کیو ٹی وی والوں نے ان کو اپروچ کیا تو وہاں سے انہوں نے استعفیٰ دے کے ادھر آگے، تو انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے استعانت کے مسئلے پہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے روٹی مانگنا امی سے شرک ہے۔ اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، بھئی مری ہوئی امی سے کوئی بندہ مانگتا ہے؟ یا زندہ امی بھی جو دوسرے شہر بیٹھی ہوئی اس سے کوئی روٹی مانگ رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اسباب میں نہیں آ رہی ہوتی۔ اسباب میں آپ سامنے، کافر سے بھی مدد لیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی ذرا چند اناج کے دانوں کے عوض یہودی کے پاس گروی رکھی تھی آپ کی وفات کے وقت، تو یہودی سے بھی آپ مدد لیں، لیکن سامنے موجود ہو نا۔ ایک بندہ سامنے موجود ہی نہیں ہے تو وہ اسباب سے خارج ہو گیا، جو قرآن میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو۔ وہ اس سے وہ خارج ہو گیا، جو سامنے ہوگا۔ آپ مجھے پانی پلا دیں ٹھیک ہے، لیکن آپ بغداد شریف میں اور میں کہوں جی مجھے پانی پلا دیں، وہ آپ دیکھ نہیں رہے۔ آپ بغداد شریف پہنچ کے جا کے جالیاں بھی پکڑ لیں ان کی، پھر بھی پانی نہیں وہ پلا سکتے، کیونکہ وہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔